شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو آج رمضان کا 9واں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام روزوں کو قبول فرمائے۔ آج آپ کے سامنے قرآن کے 9ویں پارے کی چند آیات کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کے بعد تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کی شروع میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کو مدین کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ان کی قوم کے اندر 2 خرابیاں تھیں، ایک روحانی خرابی اور ایک سماجی خرابی۔ روحانی خرابی کیا تھی؟ ان کی قوم مشرک تھی، شرک کرتی تھی۔ اور سماجی خرابی کیا تھی؟ یہ لوگ رقم تو پوری لیتے تھے لیکن سامان کم تولتے تھے۔ 1 کلو کے بجائے 900 گرام تول دیا، 2 کلو کے بجائے اس سے تھوڑا کم تول دیا۔ تو رقم تو پوری لیتے تھے اور اس رقم میں جتنا سامان ملنا چاہیے وہ کم دیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے کاروبار کے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر 2 خرابیاں تھیں، ایک تو شرک تھا اور دوسرا کاروبار کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ بہت سمجھایا اس پیغمبر نے، مگر اس پیغمبر کی قوم نے کیا جواب دیا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ یہ تو بس اردو اور ہندی میں چند باتیں کر دی جاتی ہیں۔ قرآن کا جو اپنا مزہ عربی زبان کے اندر ہے وہ کسی اور زبان کے اندر ہے، اور قرآن کی تفسیر کا مزہ بھی جو عربی زبان کے اندر وہ بھی کسی زبان کے اندر نہیں۔ بہرحال تو شعیب علیہ السلام نے سمجھایا اپنی قوم کو، لیکن قوم کی طرف سے کیا جواب آیا؟ قال الملأ، بھرے ہوئے لوگوں نے کہا۔ ملأ کا مطلب ہوتا ہے بھرے ہوئے۔ کس سے بھرے ہوئے؟ پیسے سے بھرے ہوئے۔ کس سے بھرے ہوئے؟ عقل سے بھرے ہوئے۔ کس سے بھرے ہوئے؟ عہدوں سے بھرے ہوئے۔ کیا کہا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومي، بھرے ہوئے لوگوں نے کہا لنخرجنك يا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اس گاؤں سے نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہ غلط کام تو نہیں کر رہے، وہ تو دین کی بات کر رہے ہیں۔
وہ تو سماج کو صحیح کرنے کی بات کر رہے تھے. کیا کاروبار کے اندر بھی ناپ تول میں کمی نہ کرو, کاروبار صحیح طریقے سے کرو اور اللہ کی عبادت کرو. قوم نے کیا جواب دیا؟ لنخرجنک, نکال دیں گے تجھے, سماج سے نکال دیں گے. والذین آمنوا معک, اور جو تیرے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو بھی نکال دیں گے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ حق کا کام کرتے ہیں انہیں ملک سے نکالنے کی سازشیں رچی جائیں. جو لوگ حق کا کام کرتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی سازش کی گئی. آپ کا تو مکمل بائیکاٹ کیا گیا, شعب ابی طالب میں رہے آپ, اور آخرکار آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑ دینا پڑا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف. تو کیا کہا؟ اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے, اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, او لتعودن فی ملتنا, بہتر یہ ہے کہ تم اب ہمارے دین کے اندر لوٹ. حضرت شعیب نے جواب دیا, اولو کننا کارہین, تمہارے گناہوں سے میں نکل کر کے آگے بڑھاؤں اور پھر اس کی طرف لوٹاؤں, اسے میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا. قوم کے اوپر عذاب کیا آیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پہلے تو ایک بادل آئے اور بادلوں نے پورے علاقے پر سایہ کیا اور ان بادلوں سے آگ دی. اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی اور زلزلہ بھی آیا اور 3 عذاب کے ذریعے اس پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. 3 عذاب ایک قوم پر آئے, 3 عذاب. بادلوں سے آگ نکلی, چیخ پکار, اور تیسری چیز زلزلہ آیا, بھوکمپ آیا اور اس پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد بات اور کہی گئی, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. عذاب کی 2 شکلیں ہیں, ایک شکل ہے بأسا, ایک شکل ہے ضرّا. بأسا کیا ہے؟ وہ عذاب جس کا تعلق جسم سے ہو, اس عذاب کو کہتے ہیں بأسا. اور ضرّا وہ عذاب جس کا تعلق مال کے نقصان سے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ دونوں عذاب دے کر کے آدمی کو آزماتے ہیں. اور کیوں آزماتے ہیں؟ لعلہم یضرعون, تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے. اور ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. آزمایا اللہ تعالیٰ نے بیمار کر کے یا مال لے کر کے. اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو خوشحالی دے دیتے ہیں, اس کی طبیعت صحیح کر دیتے ہیں, اس کے کاروبار کو چلانے لگتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جب ہم نے اس کو پریشانی دی تب تو یہ ہمارے سامنے نہیں رویا, اب ہم خوشحالی دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ہماری شکر گزاری کرے. لیکن یہ شکر گزاری بھی نہیں کرتا. کیا کہتا ہے یہ؟ آباءنا الضراء والسراء. ارے ہمارے باپ دادا کو بھی کبھی طبیعت خراب ہوتی تھی, کبھی صحیح ہو جاتے تھے, کبھی مال میں کمی ہوتی تھی, کبھی زیادہ. ارے یہ تو دنیا کا سسٹم ہے. وہ جاہل تھا, وہ سمجھ رہا تھا یہ دنیا کا سسٹم ہے, بلکہ کس کا سسٹم ہے؟ دنیا بنانے والے کا سسٹم. یہ اس نے سمجھا کبھی کاروبار چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے, یہ دنیا کا سسٹم ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں, یہ ہمارا سسٹم ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور اچانک عذاب پکڑ لیتا ہے اور وہ پتہ بھی نہیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے. ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتا ہے مال. مال آ جائے کہ کمال تھوڑی ہے, مال کے اندر برکت آ جائے یہ کمال ہے. پہلے آیت دیکھو, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ علاقے کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں, 2 کام کر لیں, آمنوا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں, واتقوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں. ایمان اور تقوی یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تقوی رمضان کا مہینہ کس لیے آتا ہے؟ تقوی کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون, شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ رمضان کا مہینہ پورا 1 مہینے کا کورس ہے.
اور اس کورس کا نام ہے تقویٰ. اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی اگر تقویٰ پیدا نہ ہو پھر اپنے روزوں کا خیال کریں، نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے روزے قبول ہو. علماء نے ایک علامت بتائی ہے عمل کے قبول ہونے کی. کیا علامت بتائی؟ اگر کوئی عمل کرنے سے آپ کسی گناہ سے بچ جائیں تو یہ علامت ہے کہ آپ کا وہ عمل قابل قبول ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی حج کر کے آ جائے گویا کہ وہ ایسے آیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے. اب حاجی حج کر کے آئے اور گناہوں سے بچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا حج مبرور ہے، اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا. لیکن اگر وہ حج کرنے کے بعد بھی گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اب ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برائی سے بھی باز نہیں آ رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی نماز قبول، کیونکہ نماز تو بے حیائی سے روکنے کے لیے آئی تھی. آدمی پھر بھی بے حیائی کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ شاید ہو سکتا ہے اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو. اور روزہ کس لیے آیا؟ تقوی کے لیے. رمضان کے بعد بھی سود خوری ہو، رمضان کے بعد بھی نمازیں چھوٹیں، رمضان کے بعد بھی گالیاں گفتاریاں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ پیدا نہیں ہوا. اور جب تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو پھر روزوں پر ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں. تو دو کام ہو جائے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان لے کر کے آ جائیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے. اگر یہ دو کام کر لو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان کے اوپر ضرور بھی ضرور کھول دیں گے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے برکت کے دروازے. زمین سے بھی برکت ملے گی اور آسمان سے بھی برکت ملے گی. لیکن کنڈیشن لگا دی. کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان ہو، تقویٰ ہو، اور ہم زمین و آسمان کے دروازے برکت کے ان کے لیے کھول دیں گے. تو پتہ یہ چلا اگر برکت چاہیے تو آدمی کو دو چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا. مال اہم نہیں ہے، برکت اہم ہے. کتنے لوگ ہزاروں پیسے والے ہیں، کروڑوں کے مالدار ہیں، لیکن کھانے میں صحیح سے کھا نہیں پا رہے. ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا مٹھائی نہیں کھا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا فلاں ابلی ہوئی سبزی کھا رہے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ابلا ہوا دھنیا کھا رہے ہیں. تو پیسہ تو ہے لیکن پیسے کے اندر برکت نہیں. آدمی رکشہ چلا کے آیا 300 روپے کمائے اور جب بستر پہ گیا مزے سے سو گیا. برکت ہے اس کے پیسے میں، تبھی نیند آ رہی ہے. لوگوں کے پاس کروڑوں ہیں لیکن چین کی نیند نہیں آتی. تو پیسہ ہونا بڑی چیز نہیں بلکہ کیا بڑی چیز ہے؟ برکت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کیا ہے. اللہ کے نبی نے برکت کا سوال کیا ہے. بہت سی دعائیں ہیں اس کے اندر دیکھیے آپ برکت کا ہی سوال ہے. اس کے بعد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کا سب سے عظیم پیغمبر ہے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور کہا کہ فرعون اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے. فرعون نے کہا آپ کے پاس نشانیاں کیا ہیں؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ اژدہا بن گئی. ثعبان کا مطلب اژدہا. لاٹھی پھینکی اژدہا بن گئی. موسیٰ کا کمال نہیں تھا، نہ لاٹھی کا کمال تھا، بلکہ اللہ کا کمال. لاٹھی کیا ہے؟ لاٹھی تو سب برابر ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک لاٹھی اژدہا نہیں بن سکتی. معاملہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں. جس سے آپ کو ڈر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی حفاظت دے دے، آپ کو نہیں پتا ہے. ابھی آگے ذکر آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے تو دریا نے کیا کیا؟ راستہ بنا. دریا خوفناک جگہ ہے، پانی کے پاس آپ جائیں ڈر لگے گا آپ کو، اور رات میں جائیں جب دریا موجیں مار رہا ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دریا کو جو خوفناک تھا موسیٰ کے لیے حفاظت کا سامان بنا. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے. بھی آگے بات آئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے بغل سے اپنا ہاتھ نکالا، وہ ہاتھ چمکنے لگا، یہ حضرت موسیٰ کی رسالت کی نشانیاں تھیں۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کے دربار میں جو لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ یہ کون ہے؟ بہت بڑا جادوگر ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی تو ٹریک پہ آنا چاہتا ہے لیکن جو دوست ہیں وہ اسی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ درباریوں نے کہا، فرعون نے کچھ نہیں کہا، درباریوں نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو انسان کا دوست اس کی بھلائی کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور انسان کا دوست اس کی گمراہی کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ میں کتنے بھی دوست بیٹھے ہوں گے نا، ابھی ایک جائے گا نا دوسرے کو اشارہ کرے گا چلو چلتے ہیں، ارے بھائی تمہیں جانا چلے جاؤ، دوسرا بیٹھا بیٹھا رہنے دو، تو اشارہ کرے چلتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، آپ مجھے دیکھتے میں سب کو دیکھتا ہوں، جی ہاں۔ تو بہرحال کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ کیا چاہتا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کے ملک سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، کہا کہ ایسا کرو کمپٹیشن کیا جائے، اور بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، مقابلے کا دن آیا، گاؤں گاؤں بستی بستی ملک ملک پھرا گیا، اور جو سب سے ماہر بڑے اور سب سے زیادہ ہنرباز جادوگر تھے سارے کے سارے جادوگروں کو لایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آج مقابلہ ہونے والا، ابھی مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا آئے فرعون، اگر آج ہم موسیٰ سے جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر آج ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمارے لیے کیا ہے؟ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہا اگر تم موسیٰ سے جیت گئے تو تمہیں پیسہ تو ملے گا اور ساتھ میں تمہیں مقرب بنا لیا جائے گا۔ پیسہ تو ملے گا، دربار میں درباری بھی بنا لیا جائے گا۔ کتنا فائدہ ہے، ایک تو پیسہ بھی مل رہا ہے اور دوسرا درباری بنایا جا رہا ہے۔ یہاں آدمی منتری بننے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، ودھائک بننے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، وہاں پیسہ مل بھی رہا ہے اور الٹا ودھائک بھی بنایا جا رہا ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں، پیسہ بھی ملے گا اور دربار میں قریب کر لیے جاؤ گے، براہ راست جو بات کرنا ہے کر تیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ جادوگر ہے۔ اب یہ جادوگر کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آئے موسیٰ پہلے تم ڈالو یا ہم ڈالیں، تم اپنا کرشمہ دکھاؤ یا ہم دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، سب سے پہلے تم ڈالو، اور ان جادوگروں نے ڈالا، اپنی رسیاں پھینکی اور وہ ساری کی ساری رسیاں سانپ بن جاتی ہیں، رسیاں ہیں اور سانپ بن گئی۔ اور کیسے بن گئی؟ اعین الناس، وہ سانپ نہیں بنی تھی، وہ رسیاں ہی تھی، لیکن لوگوں کی نظروں میں اس کو سانپ دکھنا شروع ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے وہ جادو تھا، اور جادو کا اثر انسان کی آنکھوں پر ہوتا ہے، جادو کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، جادو کا اثر انسان کے دماغ پر ہوتا ہے، اور جادو کا اثر انسان کے پورے بدن پر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ جادو کی وجہ سے آدمی مر بھی جاتا ہے، تو جادو کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے، جادو کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، جادو کا اثر آنکھ پر بھی ہوتا ہے، اور جادو کا اثر دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ اور شریعت کے اندر اس کا علاج ہے، لیکن اس کا علاج بھی شرعی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے۔ آج کل جو علاج چل رہا ہے، یہ ڈرامے بازیاں زیادہ ہو رہی ہیں آج کے وقت میں علاج کے نام پر۔ کچھ لوگ ہیں الحمدللہ صحیح علاج کرنے والے، لیکن زیادہ تر ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ڈالا اور وہ ساری کی ساری رسیاں لوگوں کی نظروں میں سانپ دکھنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا ہے موسیٰ کیا دیکھ رہے ہو، اپنی لاٹھی ڈالو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ اتنا بڑا سانپ بن گئی کہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سارے کے سارے سانپوں کو نکل گیا۔ حضرت موسیٰ کا اژدہا جو تھا وہ سارے کے سارے سانپوں کو نکل گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور وہ سارے کے سارے جادوگر ہار گئے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق وہاں پر جیت گیا اور جو باطل تھا وہاں پر ہار گیا۔ اب جادوگروں نے دیکھا
وہ تو جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہے، سچائی کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ جو ہم نے دکھایا وہ جادو تھا، لیکن جو موسیٰ نے دکھایا وہ جادو نہیں تھا۔ اور وہاں پر سارے کے سارے جادوگر ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں، اور فرعون کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کیا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کر کے آئے رب العالمین پر۔ اچھا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں کون ہوں؟ رب ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا ہم تجھے بھی رب نہیں مانتے ہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین، بلکہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کس کے؟ رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کے رب۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون کہنے لگا یہ ساڑھ گاڑ تو تم پہلے کر کے آ گئے ہو، یعنی میری اجازت سے پہلے بھی تم نے موسیٰ کے ساتھ یہ گڑھ بندھن کر لیا اور تمہاری بات چیت پہلے ہو گئی تھی۔ اب میں تمہیں سزا دوں گا، اور کیسی سزا دوں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھوں پیروں کو اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دوں گا۔ پہلے تمہارے دائیں ہاتھ کو کاٹوں گا، پھر بائیں پیر کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر دائیں پیر کو، یعنی اپوزٹ اور الٹی دشا میں تمہارے ہاتھوں پیروں کو کاٹ دوں گا۔ پہلے دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں پیر کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر دائیں پیر۔ پھر اندازہ لگاؤ یہاں پر ٹارچر کی انتہا ہو رہی ہے۔ اتنا خطرناک ٹارچر بھی کسی کو دیا جائے کہ پہلے ہاتھ کاٹے جائیں، پھر پاؤں کاٹے جائیں، اور ثم لأصلبنکم اجمعین، اور تم سب کو ایک ساتھ سولی پہ لٹکا دوں۔ ایسے موقع پر آدمی ایمان پر کھڑا رہے، اس کا کیا کہنا؟ ایسے موقع پر جو ایمان مطلوب ہے وہ یہ ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے رب ہم ایمان لائے اور ہم نے اس پر استقامت اختیار کی۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ استقامت ہے، اس پر قائم رہنا۔ اور ایک دعا سکھائی گئی ہے سورۃ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ تو سزا دینے کی بات کر رہا ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، اگر تو نہیں مارے گا تو ایک نہ ایک دن مر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، اور تو مار دے گا تو تجھے بھی تو وہیں آنا ہے، تو مار دے گا ایک دن تو وہیں جانا ہے، اور ایک نہ ایک دن تجھے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی آنا ہے، تو جانا تو سب کو وہیں ہے۔ ابھی اللہ تبارک بتا اور کیا کہتے ہیں؟ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، ہمارا قصور تو یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے صحیح نشانیاں آئیں تو بس ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ آج ہمارا قصور کیا ہے دنیا کے اندر ہمیں مارا جا رہا ہے؟ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جس دور میں ایمان والے رہے ہیں اس دور میں ایمان والوں کو ستایا گیا، اور ہمارے ایمان کی نشانی ہے کہ ہمیں ستایا جاتا ہے۔ ابھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ صبر ہمارے اوپر انڈیل دے۔ ایک ہوتا ہے نہانا، نہانے کا مطلب 2-3 مگے لیے نہا لیا، ایک ہوتا انڈیلنا، کوئی بالٹی لے کر کے انڈیل دے۔ یہاں سزا بڑی خطرناک ہے، اسی لیے دعا نہیں کر رہے کہ اللہ صبر دے، ہم کہتے ہیں اللہ صبر دے، ان کی دعا یہ نہیں ہے کہ اللہ صبر دے، کیونکہ یہ سزا اتنی خطرناک ہے۔ یہاں صبر سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہاں صبر کے مکوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں ہمارے رب، یہاں سزا سخت ہے تو صبر بھی زیادہ چاہیے، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، جیسے سر کے اوپر بالٹی انڈیل دی جاتی ہے۔ اللہ تھوڑا صبر نہیں چاہیے، بہت صبر چاہیے، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کا عذاب دیکھ کر کے ہم پلٹ جائیں، ہماری موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بھی اسلام پر دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے بھاگے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھی نازل کیا بنی موسیٰ کی قوم پر، اور کتنے عذاب نازل کیے؟ فرمایا عذاب کون سے تھے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان، طوفان کا عذاب، اور والجراد، ٹڈی کا عذاب، ٹڈی پورا کھیت کھلیان پورا علاقہ صاف کر دیتی تھی، والقمل،
گھن کا عذاب، ہر جگہ گھن، اور وضفادع مینڈک، ہر جگہ مینڈک، بستر کے اندر مینڈک، کھانے کے برتن میں مینڈک، روڈ پر مینڈک، کمبل میں مینڈک، درازوں میں مینڈک، جہاں جاؤ مینڈک ہی مینڈک، اور والدم خون کا عذاب، جہاں دیکھو خون، ان کا تالاب خون بن گیا، یہ جو پانی پی رہے ہیں وہ خون بن جاتا تھا، یہ بڑے پریشان تھے، اور ہر بار حضرت موسیٰ سے کہتے کہ اللہ سے دعا کر دو اب ہم صحیح راستے پہ آ جائیں گے، اور موسیٰ بار بار دعا کرتے لیکن یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، تو یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن یہ نہیں مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے اور دریا پار کر لیا۔ جب دریا کے آگے چلے تو دیکھا ایک قوم ایسی تھی جو ایک بچڑا بنا کر کے پوج رہی تھی۔ یہ بنی اسرائیل جو فرعون سے بچ کے آئے، یہ بنی اسرائیل جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے بیچ سے پار کر دیا، یہ اتنے بڑے جاہل تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأْتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالَ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ إِلَٰهٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ یہ دیکھتے کچھ لوگ جو ہیں کسی معبود کے آگے جھک رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں موسیٰ ایسا کرو آپ بھی ہمارے لیے کوئی معبود بنا دو، کوئی مورتی بنا دو تاکہ ہم اس کی پوجا کرنے لگیں۔ کتنے جاہل تھے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال انکم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم ہو۔ یہ اتنی جاہل قوم تھی، کسی نبی کو ڈنڈا نہیں دیا گیا، اس نبی کو ڈنڈا دیا گیا، اس نبی کو ڈنڈا دیا گیا، یہ اتنی جاہل قوم تھی، اور بڑا پریشان رہا یہ پیغمبر اپنی قوم سے۔ جہالت بڑی خطرناک چیز ہے۔ آدمی کے پاس جہالت اگر ہو تو وہ توحید کو توحید نہیں سمجھتا، آدمی کے پاس جہالت اگر ہو تو وہ غلط کو غلط نہیں سمجھتا۔ جہالت بہت بڑی چیز ہے۔ 3 لوگ گئے دریا پہ مچھلی پکڑنے کے لیے، تو مچھلی پھنس نہیں رہی تھی جال کے اندر، تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، ان تینوں نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو 4 لوگ تھے، ایک امام بن گئے، 3 پیچھے نماز پڑھنے والے۔ اب نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ صاحب کانٹے کے اندر مچھلی آ کر کے پھنس گئی، تو یہ نماز میں اتنا خوش ہوا، کہتا مچھلی پھنس گئی۔ نماز میں امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ مچھلی پھنس گئی۔ تو پیچھے والا تھا، وہ کہتا ہے امام صاحب نماز میں بولتے نہیں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اب یہ بھی بول رہا ہے، یہ کہ ہوتی ہے جہالت، یہ بھی بول رہا ہے، اور پیچھے والا کہتا ہے امام صاحب نماز میں بولتے نہیں ہیں۔ تو ایک بغل میں اس سے کہتا ہے تو کیوں بول رہا ہے؟ اور جو تیسرا تھا کہتا اللہ تیرا شکر ہے میں نہیں بولا، جبکہ وہ بھی بولا، چاروں بولے۔ یہ ہوتی ہے جہالت۔ آدمی کے اندر جہالت ہو، غلط کو غلط نہیں سمجھے گا، صحیح کو صحیح نہیں سمجھے گا، شرک کو شرک نہیں سمجھے گا، اور توحید کو توحید نہیں سمجھے گا، یہ جہالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے بات کر رہے تھے نا، جب بات کرنے میں اتنا مزہ آیا تو کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے ضد کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی روشنی نازل کروں گا، اور اگر یہ پہاڑ ٹکا رہا تب تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی نازل کی، وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ کہتے ہیں فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب صحیح ہوئے کہ اپنی توبہ کی، کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ غلط مطالبہ کیا۔ پتہ یہ چلا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تو دنیا کی نظروں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، ہاں جنت کے اندر اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ضرور کریں گے۔ اس کے بعد ایک بات بہت اہم ہے اس پارے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ پوچھتے تھے یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، اے ہمارے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور یہ بھی کہیے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی طریقے کے نہ تو نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں، مجھے جو بھی ملتا ہے الا ما شاء اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی منشا سے ملتا ہے۔
اس کے بعد کیا آپ کے سامنے بتائیں، کیا چھوڑیں؟ سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے. اس سورت کے اندر سنیچر والوں کا ذکر ہے. یہ سنیچر والے کون تھے؟ دریائے قلزم کے کنارے ایک بستی آباد تھی، اور اس بستی والوں کی جو پورا بزنس تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ سمندر سے مچھلی پکڑتے اور بیچتے. ان کا یہ بزنس ماڈل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا. اور کیسے آزمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سنیچر کے دن شکار نہیں کرو گے، پورے ہفتے کرو، لیکن جو سنیچر کا دن ہوگا، ہفتے کا دن ہوگا، اس دن شکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں. اب یہ لوگ سنیچر کے دن شکار سے بچ گئے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ سنیچر کے دن تو مچھلیاں آتی تھیں، لیکن سنیچر کے علاوہ مچھلیاں نہیں آتی. اب یہ بڑے پریشان، کیا کریں؟ سنیچر کے دن جو شکار کرنا منع، تب تو مچھلیاں نہیں آ رہی ہیں، اور جس دن شکار کرنا جائز ہے اس دن خوب مچھلیاں آ رہی ہیں. اب یہ لوگ بڑے پریشان. تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا. کیا ہیلا نکالا؟ یہ سنیچر کے دن نالیاں بنا دیتے تھے، تو وہ مچھلیاں نالیوں کے ذریعے گڈھے میں آتی تھیں، اور یہ اتوار کے دن جا کر کے نکال دیتے تھے. انہوں نے یہ ہیلا آزمایا. تو جو لوگ اللہ والے تھے انہوں نے منع کیا، تم غلط کر رہے ہو. کہا کہ ہم سنیچر کے دن شکار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اتوار کے دن شکار کر رہے ہیں نا. لیکن حقیقت میں یہ شکار سنیچر کے دن کرتا. یہ ہیلا اختیار کر رہے تھے، ہیلا. تو اللہ والوں نے ان کو سمجھایا. کچھ لوگ وہ تھے جو شکار تو ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کو سمجھاتے بھی نہیں تھے. ایک دن صبح ہوئی، اچھے لوگ اٹھے، دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے آج پوری بستی کے اندر، کوئی شکار کرنے کے لیے نکلا نہیں. کیا معاملہ ہے؟ دروازے کھول کے دیکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تمام کے تمام لوگوں کو ذلیل بندر بنا دیا. بندر بھی نہیں، کچھ بندر تو خوبصورت ہوتے ہیں، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل اور بدصورت بندر بنا دیا گیا. 3 لوگ تھے، نہد، سکتت اور نہد، سکتت، امرت. 3 لوگ تھے، 3 قسم. ایک تو وہ تھے جنہوں نے سنیچر کے دن شکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے روکا، ان کو بچا لیا گیا. اب جو تیسری کیٹیگری تھی، سکتت، جو خاموش رہی، جو خود تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن ان کو روکا نہیں. ان کا کیا ہوا؟ کچھ مفسرین نے کہا کہ ان کو بچا لیا گیا، لیکن زیادہ قول، راجح قول یہی ہے کہ ان کو ابھی بندر بنا دیا گیا. پتہ یہ چلا اگر کوئی برائی آپ کے سامنے ہو اور آپ برائی کو نہ روکیں، اللہ کا عذاب اگر بروں پر آئے گا تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اس کے بعد ایک آیت ہے سورۃ توبہ کے اندر، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہونی چاہیے، اگر تمہیں اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، اپنے گھر سے محبت ہے، اپنی تجارت سے محبت ہے، کوئی بات نہیں، سے محبت کرو. لیکن اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ جائے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل فرمائے گا. 8 چیزوں کی محبت اگر اللہ کی اور رسول کی اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے عذاب کو نازل کرے. تو یہ 9 پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے.
کل انشاءاللہ 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔